در خدمتی که بشکه به طالبا کرده خود طالب به طالب نکرده. آقای بسیار خوب. آقای مبین، من میخوایم از شما بدانم که چرا شما در نظام دوستانتان، یعنی در نظامی که حاکمیت او در دست دوستان طالبتان هست، 3 بار به زندان انداخته شدید؟ مگر شما جز همین گروه نبودید که فاتحان کابل نام دارند؟ عسکری صاحب، اینمین یک بالای قانون است که هر کس را طالبان میتونه به زندان رایی کنه، اما در حق ما معلوماتی که شما دارین که 3 بار ما زندانی شدیم، در حق ما کدام مجرم نبودم، کدام جرم را مرتکب نشدیم. البته یک چیزایی بود که اصلا برای من قابل تاسف بود. ما زندانی هم نشدیم، البته بار اول ما زندانی شدیم. بار دوم ما یک میمان بودیم، یا ما چون که با پشتو ما ایره میگم که میمان خصوصی سیاسی است. خوب موبایل ها از پیش ما گرفته شده بود. موبایل دسترس نداشتم و هیچ نمیفهمیدم که ما چرا به اینجا آمدیم، چی گپ است. وقتی که باز به خانه میرفتم برای من میگفت که این یک مشکلاتی هست که باید از این مباد تکرار نشود و او کدام کاری هم نبود که باید ما به خاطر از زندانی شود. جرم شما چی بود؟ چی میگفتن به شما؟ دوستانتان به شما را به کدام دلیل میگفتن که شما بار اول زندانی شدید و بار دوم موبایل هایتان گرفته شده شما را به جای برد؟ بار اول که ما زندانی شدم، ریاست جنایی کابل مرا تلبیستن. اونجا که رفتم بر ما گفت که اینو که یک جرم را مرتکب شدی، ای خطا آمده و تو 7 نفر را لطفوف کردی. ما گفتم ما نکردیم. بالاخره که او دوسیه تکمیل شد، حدود 3 روز بعد حقایق خودش معلوم شد. ما گفتم فردی که مردم از لطفوف کرده در کابل است و میخواد که از کابل برون، شما برین از او پرسان کنین. ما هرگز ما یک سیلی را به افغان خود روادار نیستم. ما هم خویی که یک آدم لطفوف کنم و اندازی کنم که او کبود شود. الحمدلله بعد از او که مسئله روشن شد، حقایق معلوم شد، مرا گفت وزش هم خواست که برین به خانه تان برین. شما در یک ویدیوی قبل از اینکه آپ نے جو یہ پہلا کلپ سنا ہے یہ دری زبان میں ہے. افغانستان کا ایک جرنلسٹ مختار لشکری وہ انٹرویو لے رہا ہے جیلی جرنل یا اصلی جوکر مبین سے اور وہ اس سے یعنی خلاصہ بیان کر رہا ہوں. وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ طالبان کے دور حکومت یعنی یہ جو نیا دور حکومت ہے اس میں آپ 3 بار گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جس کے اوپر وہ ٹال مٹول کر کے تو بتا رہا ہے کہ جی میرے اوپر یہ تھا کہ میں نے 7 لوگوں کو زد و کوب کیا ہے، ان کو مارا ہے، لیکن میں نے نہیں مارا تھا اور میں پھر آخر جو ہے انہوں نے مجھے وارن کر کے پھر رہا وغیرہ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ یہاں صاف جھوٹ بول رہا ہے. جو ایلیگیشن اس کے اوپر لگا تھا وہ اکتوبر 2021 جب نئی یہ طالبان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت یہ کابل میں اس کے اوپر جو الزام لگا تھا وہ بھی میں جو ہے وہ ویڈیو کلپ کی شکل میں دکھا رہا ہوں کہ یہ نہ کہا جائے کہ میں نے کوئی الزام لگایا ہے، بلکہ آن ریکارڈ ایک چیز ہے کہ جو اس کے اوپر ایلیگیشن لگا تھا، جو ایف آئی آر کٹی تھی، وہ کسی کو زد و کوب کرنے کی نہیں تھی، بلکہ بہت ہی شرمناک ایک جو ہے دفاع اس کے اوپر لگی تھی، جس کا یہ آپ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ادعای تجاوز جنسی بر یک پسر از سوی جنرال مبین، چهره شناخته شده و رسانه طالبان. مکتوب منسوب به حوزه 12 امنیتی شهر کابل در اختیار رسانه قرار گرفته که نشان می‌دهد شکایت در برابر جنرال مبین درج شده و او متهم کرده که بر یک پسر بچه
در ساحه ارزان قیمت شهر کابل تجاوز جنسی کرده است. حکومت طالبان از بستن قرارداد 100 مگاوات برق با جی کلپ میں یہ بھی دری زبان میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ طالبان کی ایک جانا پہچانا چہرہ جنرل مبین جو ہے اس کے اوپر ایک نوجوان لڑکے کے جنسی تجاوز کرنے کے الزام میں جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو جو ہے اس کے مقدمہ یا ایف آئی آر کاٹی گئی، اور اس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو گرفتاری عمل میں آئی ہے یہ کابل شہر کی سیکیورٹی ادارہ جو محکمہ ہے اس کا جو نمبر 12 جو محکمہ ہے اس نے گرفتاری اور اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی۔ کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایف آئی آر جو پشتوں میں لکھی ہوئی ہے اس کا سارا ریفرنس بھی ہے، اور جناب وہ جن بچوں کے ساتھ اس نے جنسی عمل کیا ہے یا کیا کہتے ہیں ہم جنس بازی لواط، جو اللہ کو بہت ہی ناپسند عمل ہے، جس سے جو ہے اگر یہ عمل ہو رہا ہو تو زمین کانپ جاتی ہے کہ، لیکن بہرحال وہ اس کا سارا ریکارڈ بھی بتا رہا ہے، ڈیٹ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور جو ایف آئی آر کاٹنے والا افسر ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، سٹیمپ بھی ہے۔ لیکن جنرل مبین نے یہ نہیں بتایا کہ میرے اوپر جو ہے وہ جنسی تجاوز کرنے کے وجہ سے میں گرفتار ہوا تھا۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس میں وہ انوالو تھا یا نہیں، لیکن جب آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو سچا تھا تو بتاتا کہ بھی میرے اوپر غلط الزام لگا تھا کہ میں، لیکن یہ اس نے ساری اس بات کو کاٹ دیا اور بتایا کہ میرے اوپر یہ تھا کہ جی میں نے 7 لوگوں کو زد و کوب کیا ہے، جبکہ ایف آئی آر کیا ہے، خبر کیا ہے کہ اس نے جنسی عمل بچوں کے ساتھ کیا ہے، نوجوان بچوں کے ساتھ۔ یار یہ اوریا صاحب کہتے ہیں، یہ زید احمد گانڈو کہتا ہے اور یہ حرامی کہتا ہے کہ یہ طالبان ہیں جنہوں نے غزوہ ہند بھی کرنا ہے، امام مہدی کا لشکر بھی بننا ہے۔ بات صرف بتانے کی یہ ہے کہ اگر ان کے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے شریعت کو لاگو کیا افغانستان میں، شریعت میں کیا سزا ہے ہم جنس بازی کی، یہ تو بتائے نا کوئی۔ اور جنرل مبین جو ہے یا جوکر مبین، وہ بالکل طالبان کا سپوک مین اس وقت بنا ہوا ہے، ساری جو ڈرٹی ورک ہے یہ اس سے کراتے ہیں۔ کبھی ایران کے خلاف وہ ایک مٹکے میں وہ ڈال رہا ہے، کیا کہتے ہیں، پانی، اور کہتا ہے لو بھائی ہم آپ کو پانی دیتے ہیں، مزاقیہ انداز میں، طنزیہ انداز میں، ہلمند کا پانی آپ کو دیتے ہیں، ہم پر حملہ نہ کرنا۔ تو پاکستان کے خلاف تو اس کی زبان کتے کی طرح چلتی ہے۔ اب کوئی طالبان اس کو، اور یہ پاکستانیوں کو کیا کہتا ہے، بغیرت، مشرک، فلاں فلاں، ہر وہ چیز جو کسی مسلمان کو اللہ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ دوسرے مسلمان کے لیے وہ استعمال کرے۔ اوکے، اور یہ پورے 25 کروڑ لوگوں کو، جس میں کوئی اللہ کا پیارا بندہ بھی رہتا ہوگا، کوئی اچھا مسلمان بھی رہتا ہوگا، سب کو جو ہے وہ 25 کروڑ لوگوں کو بغیرت اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، اور طالبان اس کو لگام نہیں دے رہے۔ باہر طور یہ آپ کے سامنے ہے، میں اس میں اور کیا بتا سکتا ہوں، شرم کی بات ہے۔ شما گفتین که منظورتان ریش نداشته باشه، پایینتر از سن 18 باشه. بازم در این گزارش آمده گفته که پارسال بعد از این که گزارش ها در این زمینه منتشر شد،
ملا هیبت الله رهبر طالبان فرمان را صادر کرد که افراد زیر 18 سال اجازه ندارند که در صفوف طالبان جا داشته باشند، اما گفته که این نهاد گفته که ما دریافتیم که در موارد شناسنامه یا تذکره یعنی کودکان تغییر داده شده و بالاتر از سن 18 سال در این شناسنامه سنشان درک شده و دوباره استخدام شدن به عنوان راننده، محافظ، خدمه یا هر چی دیگه. یہ جو ابھی آپ نے کلپ سنا اس میں ایک جرنلسٹ بتا رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ کے پاس جب بہت ساری شکایات جمع ہو گئی، میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں اس کی بیانیہ کا، کہ وہ جو جرنلسٹ کہہ رہا ہے کہ جب ملا ہیبت اللہ کے پاس بہت ساری کمپلین جمع ہو گئی کہ طالبان جو ہیں وہ ان کے رینکس میں یا فوج میں یا ان کے ٹولوں میں جو نوخیز بچے ہیں ان کے ساتھ طالبان یعنی جو سینئر طالبان ہیں وہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، تو ملا ہیبت اللہ نے لاسٹ ایئر 2022 میں جو ہے وہ حکم جاری کر دیا کہ طالبان کے رینکس میں کوئی بھی جو ہے وہ 18 سال سے چھوٹی عمر کا بچہ شامل نہیں ہوگا، اور وہ بھی نہیں شامل ہوگا جس کے پاس ریش یعنی داڑھی نہیں ہے۔ ملا ہیبت اللہ جان دے دے ڈیم کیئر کہ آپ کی بی ایڈ ہے یا نہیں۔ وہ خیر بہرحال عمر کا بھی یہ پتہ نہیں کیا ہے، بھئی سیدھی سی سزا دو۔ تم جو کیا نام ہے، خیر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو روحانی ایک لیڈر ہے امیر المومنین جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا کہ جی 18 سال سے کم بچے ہمارے طالبان کے رینکس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنی زیادہ پریکٹس ہے طالبان کے اندر کہ ان کے امیر نے حکم جاری کر دیا، میں آپ کہتا ہے سارا کچھ۔ خیر تو یار اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کیا کہا جا رہا ہے گزشتہ 40 سالوں سے، کہ یہ طالبان ہیں جو امام مہدی کا لشکر ہے، یہ خراسان کا لشکر ہے، یہ غزوہ ہند کریں گے، یہ القدس کو آزاد کروائیں گے، کائنات کا سب سے بڑا جہاد یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی جو ہے اسلام کو بچانا ہے۔ اللہ اب اسلام کو ان لوگوں سے بچائے گا، ان گروپ سے بچائے گا جن میں یہ عادت ہے کہ اللہ جو کہ بہت مہربان بھی ہے، لیکن یہاں آ کر اللہ کوئی مہربانی نہیں کرتا، کوئی شفقت نہیں کرتا، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتا ہے۔ اور پاجی پاکستانیوں خدا کا واسطہ ہے، ناٹ اونلی پاکستانی لیکن میں افغانی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جس چیز اچھا آج تک طالبان نے ہم جنس بازی کے اندر کسی کو سزائے موت نہیں دی۔ بھئی تم کمانڈر ہو کہو کہ بھی جس نے ہم جنس بازی کی، میں اسلامی شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ 18 سال کی عمر کے بچوں کو ادھر کر دو اور داڑھی والا، اور یہ شریعت ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اس کو سخت سزا دیتا ہے اسلام۔ اور یہ مادر چود حرام زادہ کشتی دا پتر بانڈی، اور یہ مقبول جان کہہ رہا ہے کہ جی یہی سب سے بڑے مسلمان ہیں اور یہی جہادی ہیں۔ یہ میں نے تو اپنی طرح سے کوئی چیز نہیں بنائی، یہ ساری کی ساری سٹیٹسمنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ تحقیق کرو کہ ملا ہیبت اللہ نے پچھلے سال یہ فتویٰ دیا تھا، یعنی حکم جاری کیا تھا کہ نہیں۔ اور اس کو کسی وہاں طالبان بھی بیٹھا ہوا نمائندہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے امیر نے کبھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ وہ کیوں مجبور ہوا یہ سٹیٹمنٹ دینے پہ کہ یہ اتنی زیادہ ہیبٹ پائی جاتی ہے طالبان کے اندر کہ اس نے اپنا فیس سیفنگ کے لیے یہ ایک قانون ایک حکم دے دیا۔
کہ ایج لمٹ کر دی اور اس کا داڑھی کر دی اور یہ اور وہ. ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے وہاں وبا کی طرح ہے طالبان کے اندر. مجھے یاد آتا ہے کہ میں جب تھا وہاں پر تو وہ کہتے تھے کہ قندھار کے علاقے میں یہ اس چیز کو تو نہیں مانتا, ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایک عمومی تاثر کی بات کر رہے ہیں کہ قندھار سے کی فضا سے جب کبوتر بھی اڑتا ہے تو وہ ایک پر جو ہے وہ پیچھے کر لیتا ہے اور ایک پر کو ہلا کے تو فلائی کرتا ہے. آمین. تو یار یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور میں نہ مانوں ہم آج بھی کہ جی طالبان جیسا مسلمان کوئی نہیں, جہادی کوئی نہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس پریکٹس کو کرتے ہوں, اب آپ ان کو مسلمان تو کیا انسان نہیں کہہ سکتے. لیکن مجھے پتا ہے کہ کل پھر وہ اوریا ان کو شان بیان کرے گا اور ملین آف پیپل کہیں گے واہ جی واہ یہ صحیح طالبان ہے جی, یہ صحیح مسلمان ہے. اور ریالٹی کیا ہے کہ وہ ہم جنس بازی کے مرض میں مبتلا ہے. اور اللہ, آپ ریلیجس لوگ زیادہ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے بستیاں تباہ کر دیتا ہے. پاکستان من حیث حکومت قبول ندارم. این پروژه است که زبان ما ببره توتا توتا کنه, با قصابی ببره, بی عزت کنه, برهنه کنه, هر چیزی که کنه. ما دیورنلاین میگم این سرحد نیست, این پروژه است, این خاک ماست, تاکتک خاک ماست, دعویش داریم. یک وقت ثابت میشه مثل دیوال برلین که از بین رفت, جرمنی شمالی و جرمنی جنوبی به یک جرمنی مبدل شد. اینما تا افغانستان کوز پختونخوا و بر پختونخوا, شمالی افغانستان و جنوبی افغانستان پس یکی میشه, یا اگر دلشان بکفه اگر جور ببانه. تمایی که روزمره یا مورد آزار اذیت قرار میده, بندی میکنن, مورد ضرب شد قرار میدن, اطفالا رو نمیذارن که درس بخوانن, بندی خانه ها رو پر از افغانا از مسافیدا و سیاسرا کردن. اونجا هم اسلام است, مسلمانی است, هیچ اما در وجود پاکستان نیست. پاکستان یک کشور اسلامی نیست, بلکه یک کشور منافق, یک کشور منافع پرست, یک کشوری که همیزش مشکلات ما سوء استفاده کرده. اسرائیل دوم در پالوی ما همسایه است. پاکستان یک حکومت نیست, یک پروژه است. حکومت هرگز کارایی را نمیکنه که به نقص خودشان و به نقص جهانیان باشن. اگر هر افغان را در پاکستان ما $1,00,000 هم بده, دیگر شرم است, باید ما اوجه نباشیم. بیشتر از 1,000,000 پاکستانی در زندانهای پاکستان ناپدید است. نسبت به تناسب با پاکستان صدها بار ایران برای ما بهتر است. ملامتی خواهد از ملا برادر است نه. اور آپ سن سکتے ہیں کہ یہ جوکر مبین پاکستان کو کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ منافق ہیں, یہ ایک انگریز کے بنائے ہوئے, اور ہم پشتونستان کو نہیں مانیں گے, یہ کر دیں گے, ہمیں چاہے کوئی ٹوٹا ٹوٹا کر دے, میں پھر بھی وہ پشتونستان کو نہیں, ہم وہ آزاد کروا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یعنی ان آفیشلی یہ جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے طالبان کو. اوکے, طالبان کے اندر خود اتنی جرأت ہونی چاہیے, وہ اس کے پیچھے, وہ تو جہادی اپنے آپ کو کہتے ہیں, سپر پاور کو شکست دینے والے, وہ آئیں جو یہ اس کے منہ سے باتیں کلوا رہے ہیں, خود کیوں نہیں کرتے؟ خود وہ کیا نام ہے, موسٹ لائکلی قادیانی, کیا نام ہے اس کا, ان کا ہوم منسٹر,
یہ بھی ادھر اسی علاقے کا ہی ہے، خوست وغیرہ کا، لوگر وغیرہ کا، جہاں کافی قادیانی رہتے ہیں، جنرل مبین یا جوکر مبین. تو بات کیا ہے، کس شریعت کے مطابق یہ تمام پاکستانیوں کو جو ہے منافق اور مشرک اور یہ کہہ رہا ہے، ثابت کرے. اور پھر تو کہاں کا مسلمان آ گیا بھائی؟ اوکے، تو اگر کلمہ گو بھی ہو، مسلمان بھی ہو، جو تو چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی عمل کرتا ہے، تو کافر سے بھی بدتر ہے. اور بھئی بات یہ ہے کہ اگر یہ اسلامسٹ ہیں تو پھر یہ بات کریں کہ بھئی اگر کوئی اختلاف بھی ہے حکومتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ تو پورے پاکستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو مشرک اور منافق اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جو شریعت اس چیز کی الاؤ نہیں کر سکتی. اور یہ خود کیا ہے جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اللہ تو ایسے لوگوں کو جو ہے سخت ترین سزا دیتا ہے، خواہ وہ 5 وقت کے نمازی ہوں، حاجی ہوں، اللہ ایسے لوگوں کو تو نہیں بخشتا. تو کافر سے بھی بدتر ہے. تیری شکل بتا رہی ہے کہ تو یہ ہم جنس باز پرست ہے. اور پھر بدفعلی بچوں کے ساتھ وہی کرتا ہے جس کے ساتھ پہلے ہوئی ہو. تو اب افغان سوسائٹی میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، جس کو کہتے ہیں کونی کی تو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے. یہ ایسے آدمی کو طالبان نے جو ہے آگے لگا کے رکھا ہوا ہے. مرد ہیں، مرد کی اولاد ہیں، آئے خود کہیں، پبلکلی آ کر کہیں. اور پھر تم پشتون کیا ڈیورنگ لائن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، ہو کیئرز؟ ہمت ہے تو آؤ جیلم تک لے کے دکھا دو بھائی. تو بات پھر وہی ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں یہ طالبان، یہ کیسی شریعت کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جس میں ایک فاجر اور فاسق قسم کے لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے. اسلام تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسلام تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کافر کو بھی گالی دیں. اور یہ جناب 25 کروڑ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے آپ سن لیں. تو اس طریقے سے پھر یہ کہنا کہ وہ طالبان جو ہیں اسلامی شریعت لگا رہے ہیں، ہرگز نہیں. یہ سارا جھوٹ ہے. یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ جناب افغان قوم کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے بھی جو ہے یہ عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کے اندر گزشتہ 70-75 سالوں سے جو حکومتیں رہتی چلی آ رہی ہیں، وہ نہ اسلام دوست ہیں، نہ وہ کوئی ان کے اندر کوئی خواہ وہ نام امارات اسلامی ہو یا اسلامی جمہوریہ افغانستان ہو، ڈزنٹ میٹر. یہ بالکل نیشنلسٹوں کے ہاتھ میں حکومت ہیں. اور نیشنلسٹ جو ہیں وہ بالکل اور بالکل شاونسٹ سٹائل جو بھی ہوتا ہے، تو اسلام میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں شاونسٹ ہمیشہ پاور میں رہے ہیں اور پاکستان میں ہمیشہ قادیانی پاور میں رہے ہیں. ہاں، ان دو طبقوں کی سے جو ہے چھٹکارا حاصل، نجات حاصل کیے بغیر نہ پاکستان ترقی کرے گا، نہ افغانستان ترقی کرے گا. افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں اور یہ نہ سوچا جائے کہ ہم افغانی ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ سوچیں کہ سچ کیا ہے. کیا جنرل مبین سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر جو مقدمہ چلا ہے وہ بالکل درست ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ 3 بار جو 3 کی بجائے 5 بار گرفتار ہوا تھا، اور 5 بار یہ 2 بار جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جنسی عمل کرنے میں گرفتار ہوا ہے. 2 بار یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں گانا وانا
کی کوئی محفل تھی، وہاں پر اس نے طوائفیں وغیرہ بڑے بڑے جو طالبان لیڈر تھے ان کو بلایا ہوا تھا. اور طالبان میں آج کون سے لوگ ہیں جو کل تک خلقی پرچمی تھے، جو کل تک خدا کو نہیں مانتے تھے؟ آج انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی ہے اور وہ پگڑی باندھ لی ہے تو طالبان بن گئے ہیں. ہم جی اسلامسٹ ہیں. میں شر سے کہتا ہوں ان کو سامنے بٹھاؤ اور ان کو بولو کہ اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان ہیں اس کے نام بتا دو. یہ نہیں جانتے. لیکن کیونکہ طالبان نے جب سے نام لیا ہے کہ ہم پاکستان اور ڈیورنڈ لائن وغیرہ، سارے خلقی پرچمی ان کو بیک کر رہے ہیں، خاص طور پہ خلقی جو کل تک اللہ کو برا کہتے تھے، آج یہ طالبان کے کیا کہتے ہیں بازوؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لوگ سمجھیں کہ یہ ہرگز اور ہرگز. اب اگر یہ سچا، اگر یہ کیا بولتے ہیں جنرل جوکر مبین، اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو آپ یہ ٹی وی پہ آنا بند کر دے کہ یہ جو ہے یہ ہم جنس پرست ہے، یہ اس نے بچوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، کیونکہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی تھی. تو ایسے لوگوں کی بات کوئی یہ مردار باتیں ہیں. یہ ایسے لوگ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو اچھے لوگ سامنے آئے، افغانستان کی طرف سے بھی ششتہ لوگ، تہذیب یافتہ پاکستان کی طرف سے بھی، اور دونوں لوگوں کو جو ہے، دونوں قوموں کو اپنے اپنے دشمن پہچاننے کے، یکجہتی پیدا کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنائے. کیونکہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہے نفرت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ امت کو متحد کرنا یہ سب سے بڑا ٹاسک ہے آج کے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے، خواہ وہ افغانی ہو یا وہ ایرانی ہو یا پاکستانی ہو یا عربی ہو. اس مرکز کو جب ہم چھوڑیں گے تو ہم ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ خود کو بہت بڑا افغان مانیں یا کچھ اور مانیں. جب ہم مرکز سے ہٹ جائیں گے، ہماری نئی نسلوں کا سروائیول ہی اس میں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک یعنی اس ماڈرن ایج میں جو ایک نظریہ دیا تھا کہ اسلامی ایک متحد بلاک بنے. اور جب ہم اس کے اوپر توجہ دیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی وہ کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی، اور ہم ایک وسیع سوچ کے ساتھ جو ہے ایک اس علاقے میں، اس ملک میں، اس خطے میں ترقی کے اور خوشحالی کے اور مضبوط دفاع کا ایک ضامن بن سکتے ہیں. ادروائز یہ ایجنٹ لوگ ہیں، کیا نام ہے اس کا، جوکر مبین وغیرہ، اس کی اتنی اسٹرانگ انٹرنیشنل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کی بیکنگ پر ہے. یہ کتے کی طرح بولتا جا رہا ہے اور نہ طالبان اس کو روکتے ہیں نہ کوئی اور اس کو کوئی پوچھنے والا ہے. تو اس حرامزادے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ابھی بھی ملینز آف افغان پاکستان میں رہ رہے ہیں. ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے اچھے جذبے کے لیے جو ہے اس قسم کی نفرت کو نہ اچھالے، نہ اس طرح سے پوری قوموں کو گالیاں دے اور لوگوں کو مشرک کہے. لیکن کیونکہ یہ سامراجی ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کو صرف اور صرف اپنی غرض ہوتی ہے. تو بہرحال ایک ثابت شدہ فاسد آدمی کو آپ کیا اب نام دے سکتے ہیں. تو یہ کافی ہے. جب بھی کوئی بات ہو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. بھی تیرے اوپر تو یہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، بہت شرمناک ہے یار. جا پہلے اس کو تو اللہ سے معافی مانگ، پھر تو پاکستان پر بات کرنا.